خاور ظاہر ہے یہ کیسز تو تھے اور پھر فیصل آباد کی جو ATC عدالت ہے وہاں سے پھر ڈیسیجن بھی آ گئے اور ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز ہو گئے, عمر ایوب ہو گئے اور دیگر رہنما, ان کو 10 سال قید کی سزا ہو گئی. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب PTI جو کہ کہہ رہی تھی ہم تحریک چلائیں گے, یہ سب کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم اسے اب آگے ہائی کورٹ لے کے جائیں گے, تو یہ جتنے بھی ہماری لیگل ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ اس ساری صورتحال پر کیا کامنٹ کریں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک جو فطری لیگل کورس آف ایکشن یہی ہوتا ہے کہ جب لوور کورٹ سے فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرتے ہیں. تو پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر لوور کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے, تو یہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتا ہے. اب یہ کتنی جلدی ہائی کورٹ میں یہ کیس لے کے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ ATC کے فیصلے کے اوپر اسٹے آرڈر دیتا ہے یا فردر جو بھی کاروائی ہونی ہے ہوتی ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے. ایک سرٹن ٹائم پیریڈ غالباً 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, تو وہ تو یہ چیلنج کریں گے اور ایک لیگل کورس آف ایکشن لیں گے. آپ کا سوال یہ کہ جو ان کی تحریک ہے 5 اگست کو جس نے نقطۂ عروج تک پہنچنا تھا, ظاہر ہے اس کو ایک دھچکا لگا ہے, اور ایک جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اگر دیکھیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. اب ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی ہے, اور خاص طور پر جن لوگوں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے اس میں ضمانت بھی ہونا مشکل ہے. تو جب یہ سارے لوگ گرفتار ہوں گے, ظاہر ہے ان کو متعلقہ جیلوں کے اندر بھیج دیا جائے گا, تو جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں اس طرح اگر ان کا کوئی پلان تھا 5 اگست والا تو اس میں یہ موجود نہیں ہوگی, تو فرق تو ضرور پڑے گا. عوام کتنی نکلتی ہے, یا پچھلے دنوں بیرسٹر گور صاحب سے کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے عوام کو نہیں نکالنا ہے, عوام نے خود ہی نکلنا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے 5 اگست آنے کو ہے تو دیکھ لیں گے. باقی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تحریک جو ہے ان کی, اس کا ایجنڈا انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں دے دی ہے, جو تحریک تحفظ آئین کے سربراہ کی حیثیت سے کل بھی انہوں نے اسلام آباد کے اندر APC کی. سو کافی زیادہ سوالات تحریک کے حوالے سے اٹھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے اہم بات صدف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہیں, گروپ بندی ہے, تقسیم, وہ جو تقسیم ہے وہ ہمیں ان کے مختلف جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹس آف کمیشن اس کے اوپر نظر آتی ہے, مختلف ایشوز کے اوپر یہ ان کے بیانات اگر دیکھیں وہ جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ اس انداز سے ایک بھرپور تحریک کو یہ شروع کر پائیں گے, لیکن اگین یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے قائد نے جیل سے ایک جو بات کی ہوئی ہے, حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ تحریک کی طرف جانا ہے اور اس تحریک کو جو ہے نقطۂ عروج تک 5 اگست تک اس کو پہنچانا ہے. تو ایک بڑا چیلنج ہے جو باقی پارٹی. تو خاور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تجزیے میں آپ کو نہیں لگتا کہ تمام تر PTI کے ڈائنامکس دیکھتے ہوئے کوئی خاص نقطۂ عروج تک پہنچے گی یہ تحریک, تمام تر جو اختلافات ہیں سب صورتحال دیکھتے ہوئے؟ لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ PTI کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کیا PTI اور JUI میں رابطے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو JUIF اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے نا, وہ اس کا ایک بڑا ایک دلچسپ پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ JUIF کی جو قیادت ہے, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا جو حلقہ انتخاب ہے, جو ڈسٹرکٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان, وہ اور CM-KP جو ہیں ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ ایک ہی ہے. لہٰذا یہ جو انتخابی پالیٹکس کے اندر سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن ان کا جو اپنا حلقہ انتخاب ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کبھی بھی مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی اچھے بیانات سامنے نہیں آتے, اور اسی طرح جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات بھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھے کہ جی ہم KP کے اندر عدم استحکام نہیں چاہتے, لیکن ہم صرف یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بذات خود ہی KP کے اندر اپنی حکومت تبدیل کر لیں. مطلب یہ کہ اپنے جو CM ہیں ان کو وہ تبدیل کر لیں. ظاہر ہے اس بیک گراؤنڈ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف
اور JUIF جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر کسی اس طرح کے نیگوسیشنز کے اندر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ CM KP کبھی بھی نہیں چاہیں گے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو تعلق واسطہ اس لیول پہ چلا جائے کہ کل کلاں کو ان کے ساتھ ان کو کسی جو ہے اپنی سیٹ کے حوالے سے بھی نہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ PTI اور JUIF ہے وہ کسی بھی طرح کے اتحاد میں یا کسی بھی طرح کے الائنس میں نیئر فیوچر جائیں. جی رائٹ. اچھا خاور، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ظاہر کیسز میں سزائیں بھی ہوئی ہیں تو کچھ کی بریت بھی ہوئی ہے، جس میں فواد چودھری بھی ہیں، زین قریشی بھی ہیں اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی بھی، اور کچھ فیصلے ابھی باقی ہیں. اب اگر ہم سینٹ میں جو پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ان کا بھی یہی معاملہ ہوا، اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر تو جیسے علی امین گنڈا پور ہیں وہ ایک صوبے کے یعنی KP کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان پر بھی کیسز ہیں، ان کا بھی ایسے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جس پہ ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر جب سزا ہو جائے گی تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ایز CM. تو آپ کے خیال میں یہ صورتحال بھی بن سکتی ہے؟ تو وہاں پہ آپشنز کیا ہیں پھر تحریک انصاف کے پاس؟ بڑا اچھا سوال ہے صدف. دیکھیں گزشتہ روز ایک پہلا ٹیسٹ ہوا KP کے اندر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں حمایت یافتہ، ان کے ویسے تو ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہوا الیکشن کمیشن نے، وہ انٹیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ مشال یوسف زئی صاحب کا جو انتخاب ہوا ایز اے سینیٹر، تو ساری کی ساری پارٹی جو ان کے جو MPs ہیں 93 جو ہے وہ ٹوٹل انہوں نے ایک ہی سائڈ پہ ووٹ دیا ہے. اس میں سے چند ایک ووٹ ان کے وہ مسترد ہوئے ہیں بیکاز آف دا ٹیکنیکل ریزن، میننگ دیر بائی کہ پارٹی اکٹھی ہے. اور وہاں پہ ظاہر ہے جو سادہ اکثریت بنتی ہے وہ 70+ ووٹس کے اوپر بنتی ہے. تو اگر فرض کریں علی امین گنڈا پور صاحب جن کو اکثر ہمارے دوست اچھا بچہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تو وہ سادہ اکثریت بڑے آرام سے جو PTI کے حمایت یافتہ آزاد لوگ ہیں وہ لے آئیں گے. لیکن ظاہر ایک چیلنج تو ضرور ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں حکومت ان سے کہیں آگے بھی چلے جائے گی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو جو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ تو ظاہر ہے وہ یہ تو کورٹس کے فیصلے ہوں گے. کل آپ نے دیکھا فیصلہ آباد کے اندر جو فیصلہ ہوا اس میں ان کو سزا نہیں ہوئی. باقی آپ کا سوال کہ یہ سینٹ کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے اندر، ظاہر ہے وہاں پہ نئے ان کے لیڈر اپوزیشن وہ پارٹی کی جو پارلیمانی گروپ ہے وہ ان کی نامزدگی کر دے گا جو بھی نئے لوگ ہوں گے. لیکن بظاہر یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم چیلنج ہے وہ اب گزشتہ روز جو فیصلہ آیا ہے جو فیصلہ آباد سے، اس کی صورت میں ہے، اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کو. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. باقی دیکھیں آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو بری ہوئے ہیں گزشتہ روز فیصلے سے. دیکھیں 9 مئی قابل مذمت تھا، واقعہ قابل مذمت ہے اور ہمیشہ قابل مذمت رہے گا وہ جس انداز سے ری ایکشن دیا گیا. جو لوگ وہاں پہ مختلف مواقعوں کے اوپر موجود تھے، ظاہر ہے ویڈیو فوٹیج موجود ہے، اگر کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے کسی جگہ کے اوپر، کسی کی فزیکل پریزنس ہے اور وہ ثابت ہو گئی ہے تو اس کو سزا ملنی ہے. باقی بہت سارے جو لوگ ایسے ہیں وہ جو کانسپریسی میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مشورے کے اندر شامل ہیں، اس میں وہ وہاں پہ ان کی فزیکل پریزنس نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے قانون کے مطابق اگر کوئی جرم ہوتا ہے کسی کے مشورے کے اوپر تو اس کو بھی سزا ہوتی ہے، تو ظاہر ان کو سزا ملی ہے. تو ان کے پاس چیلنج کرنے کا آپشن موجود ہے. ہائی کورٹ کے اندر وہ چیلنج کریں گے. جس طرح ظاہر ہے یہ پورا ایک پروسیس چلا ہے، ایک لمبے ٹائم یہ پروسیس چلا ہے. اب ہم دیکھیں ان کیسز کا تو ایک پروسیکیوشن اور ان کے جو اپنے خود وکیل تھے، وکلا تھے استغاثہ کے